اور آج آپ سب سے ملاقات کر کے خوشی ہے. پچھلے ہفتے میں نہیں آ سکا, اس کے لیے معافی چاہتا ہوں پاسٹر پیٹر بھائی سے بھی. کل لاسٹ ویک کا کوائٹ ٹائیڈ اپ. اور آج چند خوبصورت باتیں خدا کے زندہ کلام سے سیکھیں گے. اور آج کا ٹاپک ہے دا کویسٹ, جستجو. اور ایک مشہور کہانی ہے جو مقدس لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 19ویں باب میں لکھی ہے. ہم نکالیں گوسپل آف سینٹ لوک چیپٹر 19 فرام ورس 1. مقدس لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. ہاللویا. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. لکھا ہے, وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے, لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا, اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا, کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس نے کہا, اے زکئی, جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار کے شخص کے گھاں جا اترا. اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند, دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں, اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے, اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے, سنے, سمجھے اور اس کے عمل کیے جانے پر خدا کی برکت ہو. اور بڑی خوبصورت یہ واقعہ ہے, کہانی ہے. اور لکھا ہے کہ خداوند یسوع نے ارادہ کیا کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جائیں گے. یہ خداوند یسوع کا آخری سفر ہے. ایسا نہیں ہے کہ یریحو میں خداوند یسوع پہلے نہیں آئے, بہت بار خداوند یریحو سے گزرے, اور لیکن اس سال یہ ایک آخری سفر ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں جانا تھا, جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے مصلوب ہونا تھا. اس لیے دس از دا لاسٹ ٹائم جیزس انٹرڈ جیریکو. جو لوگ نوٹس لکھ رہے ہیں وہ لکھیں, یریحو کا مطلب ہے خوشبو کا شہر, دا سٹی آف فریگرنس. یریحو کا مطلب ہے خوشبو کا شہر, the city of fragrance. اور اگر آپ نے پرانے عہد نامے کو سٹڈی کیا ہے تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ یریحو میں بہت بڑی بڑی یادگار موجود ہے. یہ وہ شہر ہے جس میں موسیٰ نے جب یہودیوں کو مصر سے نکالا اور موسیٰ اس شہر میں نہیں پہنچ سکا, یشوع ساری قوم کو لے کر جب داخل ہوا تو سب سے پہلا شہر یریحو تھا, جہاں جس کو مسمار کیا, جس کو فتح کیا. اس کی دیواریں نارے سے گرائی گئی تھی. اس تک پہنچنے کے لیے دریائے یردن یشوع نے کھولا تھا. ویسے ہی جیسے موسیٰ نے ریڈ سی کو کراس کیا تھا, اسی طریقے سے آگے جب دریائے یردن آیا تو یشوع نے وہی معجزہ کیا جو موسیٰ نے کیا تھا, اور دریائے یردن, جارڈن ریور جو ہے وہ کھل گئی تھی, اور تمام یہودی قوم کنعان میں داخل ہوئی, اور پہلا شہر جس کو فتح کرنا تھا وہ یریحو تھا. اس شہر کی بڑی یادگاریں, اور لکھا ہے کہ 7 دن
لاویوں نے فریسیوں نے اس کے گرد چکر لگائے اور 7ویں دن جب نعرہ مارا تو اس کی دیوار گر گئی۔ اس شہر کو سب سے پہلے یہودیوں نے فتح کیا۔ آج خداوند یسوع اس شہر میں پھر سے داخل ہوئے۔ یہ شہر خدا کی گواہیوں کے خوشبو سے مہکتا ہے۔ یہ شہر عام شہروں جیسا نہیں ہے۔ اس شہر یریحو کے ایک خاص مقام ہے، ایک خاص پہچان ہے، اور آج شارون کا گلاب ہاللیلویا یسوع مسیح آج پھر سے اپنی گواہی کی خوشبو، اپنے مسح کی خوشبو لے کر اس شہر میں داخل ہوا۔ آپ کی خوشبو آپ کی گواہی ہے، آپ کی خوشبو آپ کا کردار ہے۔ پولس رسول لکھتے ہیں کرنتھس کی کلیسیا، وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری خوشبو ہو، تم پاک روح کی خوشبو ہو، تم وہ خط ہو جو ہم نے پاک روح کے وسیلے سے لکھا ہے۔ ہاللیلویا، آپ کی خوشبو، آپ کی گواہی، آپ کا کردار ہے۔ یسوع مسیح کی خوشبو دور دور تک شہروں میں پھیلی، اس کے معجزات کی خبر ہر روز نیوز ہیڈ لائن بنتی، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر اس ٹائم پہ میڈیا ہوتا تو جیزس ہیز always been on daily basis the first news headline۔ آج اندھوں کی آنکھ کھل گئی، آج لنگڑے چلتے، آج فلانا مردہ زندہ ہو گیا، آج فلاں کی بیٹی ٹھیک ہو گئی، آج 12 سال کی بیمار عورت کو شفا مل گئی، آج 38 سال سے ایک شخص جو حوض کے کنارے پڑا تھا آج وہ چلنے لگا۔ کیسی کیسی نیوز ہیڈ لائنز ہوں گی اس زمانے میں اگر سوشل میڈیا اور میڈیا اس طریقے سے کام کرتا جیسے آج ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی خوشبو کیا ہے؟ آپ کی گواہی کس شہر تک پہنچی ہے؟ کن خاندانوں تک پہنچی ہے؟ کن گھروں تک پہنچی ہے؟ اور یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا، دوسری آیت میں لکھا، اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ تو چند باتیں زکئی کے بارے میں ہم اس آیت سے سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اس کا نام کیا تھا؟ زکئی۔ زکئی کا مطلب ہے پاک۔ زکئی کا مطلب ہے پیور، خالص۔ پاک نہیں لکھیں، خالص لکھیں۔ زکئی کا مطلب ہے خالص۔ لیکن جب یہ کہانی پڑھتے ہیں تو اس کی شخصیت میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہم خالص کہیں۔ His mind was not pure, his eyes were not pure, his thoughts were not pure, his heart was not pure, his character was not pure۔ وہ صرف نام کا خالص شخص تھا، اس کے کردار میں کوئی بھی چیز خالص نہیں تھی۔ وہ ایک محصول لینے والا تھا۔ محصول لینے والے اور کسبیاں اس وقت کے سب سے زیادہ گنہگار لوگ مانے جاتے تھے، اس لیے کیونکہ زکئی یہودی تھا۔ محصول لینے والوں کو اس لیے گنہگار مانا جاتا تھا یہودیوں کی شریعت کے مطابق، کیونکہ وہ اپنے یہودی بھائیوں پر کر کے ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے رومی حکومت کے لیے۔ یعنی یہ سمجھے کہ کوئی دشمن ملک کا شخص، مطلب جس کو ہم غدار کہتے ہیں، یہ غدار مانے جاتے تھے۔ جیسے ہم پاکستان یا انڈیا میں کہتے ہیں کہ فلانا شخص غدار ہے۔ غدار کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے مخالف کے ساتھ مل کر اپنے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ محصول لینے والوں کا یہ سردار تھا۔ پہلی بات، یہ نام سے خالص تھا۔ بہت سے لوگ نام سے مسیح ہیں مگر کردار سے نہیں ہیں۔ سو نام کا ایماندار ہونا کچھ معنی نہیں رکھتا جب تک کہ آپ کی زندگی اس ایمان کے مطابق آپ کا چال چلا نہیں ہے، آپ کی زندگی اس ایمان میں ڈھلی نہیں ہے جو ہمیں یسوع کے وسیلے سے ملا ہے۔ یسوع مسیح ایک نام نہیں ہے، یسوع مسیح ایک زندگی کا سسٹم ہے جو آسمان پہ خدا نے زمین کے لیے قائم کیا، اور اس کو پورے طریقے سے جاننا، سمجھنا اور اس میں ڈھلنا ضروری ہے۔ زکئی ایک ایسا بلیور ہے، ایک ایسا ایماندار شخص ہے جو موسیٰ کی شریعت پر ایمان تو رکھتا ہے مگر اس کے کردار میں، اس کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ He has rejected and broken all the laws
that he was supposed to follow. ہمیں ایسی زندگی نہیں گزارنی، مگر ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں جو ہم پر رحم کرتا ہے، جو ہماری ذات کو نہیں وہ ہمارے دل کو پرکھتا ہے. خداوند یسوع جان بوجھ کر یریحو سے گزرے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ وہاں پر ایک شخص موجود ہے جس کے دل میں میری پیاس ہے، میری بھوک ہے، وہ مجھے کھوج رہا ہے، اس کے دل میں سچائی کو جاننے کی خواہش موجود ہے. اس شخص کے دل میں ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے، ایک کیوروسٹی ہے جس کو انگلش میں کیوروسٹی کہتے ہیں. He was searching, he was looking for the truth کیونکہ اس نے یسوع کا شور سنا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ زکئی ایک آدمی تھا جو نمبر 1 محصول لینے والا تھا، یعنی he was the most dangerous person. یعنی ان محصول لینے والوں کا کردار بدماشوں کی طرح تھا، جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ہفتہ لینے والے ہوتے ہیں، وہ گینگز کے ساتھ آتے. اور یہ صرف محصول لینے والا نہیں تھا، یہ ان کا چیف تھا، یہ ان کا سردار ہے. اس کا مطلب اس کے انڈر بہت سے ٹیکس کلیکٹرز کام کرتے. He was the top guy. سو اس کا مطلب ہے کہ اس کا انفلوئنس بہت ہے، اس کا رسوخ بہت ہے، اس کا خوف بھی بہت زیادہ ہے. لوگ ڈرتے ہیں اس شخص سے، اور اس کے ایک اشارے پر رومی حکومت کے فوجی کسی بھی گھر پہ اٹیک کر دیں گے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی زیادتی کر سکتے. اور اس نے اپنی اس اتھارٹی کا بھرپور ناجائز فائدہ اٹھایا. So he was not a nice man. یہ ایک کوئی اچھا شخص نہیں تھا، یہ نہایت خطرناک انسان تھا جو مغرور تھا اور تکبر سے بھرا ہوا تھا اور لالچ سے اس کا دل بھرا ہوا تھا. اس کا لالچ اس کہانی کے آخر میں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے ہر شخص کے 4 گنا زیادہ لیا تھا. جس کا 100 بنتا تھا اس نے 400 لیا تھا، جس کا 1000 بنتا تھا اس نے 4000 لیا تھا، جس کا 10,000 بنتا تھا اس سے 40,000 لیا تھا، جس کا 1,00,000 بنتا تھا اس سے اس نے 4,00,000 لیا. کیونکہ اس نے جب لوٹایا تو 4 گنا واپس لوٹایا. یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ he was a very greedy person. تو زکئی نمبر 1 محصول لینے والا تھا، نمبر 2 ان کا سردار تھا. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے بدماشی کی ہے تو ان کا لیڈر وہ بنتا ہے جو سب سے زیادہ برا ہوتا ہے. گینگز میں لیڈر اس کو بنایا جاتا ہے جو اپنے نارمل گینگ سے زیادہ برائی کر سکتا ہے، جو زیادہ خوف پیدا کر سکتا ہے. This was the Zacchaeus. Zacchaeus was a dangerous person. اس کو چھونا یا اس کے خلاف بات کرنا خطرناک بات تھی. اور لکھا ہے زکئی نام آدمی جو محصول لینے والوں کا سردار اور پھر دولت مند بھی تھا، اور یہ ساری دولت ناجائز طریقے سے اس نے کمائی تھی. رومی حکومت اس کو پیسے دیتی تھی جو اس کی تنخواہ تھی، مگر اس کے علاوہ جب یہ محصول لیتا تھا، جب ٹیکس کلیکٹ کرتا تھا گورنمنٹ کے لیے تو ناجائز لیتا تھا، اس لیے بہت دولت مند تھا. آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں مگر مغرور ہیں اور پیسہ بھی بہت ہے. نام سے مسیحی ہیں مگر کردار سے کچھ بھی مسیحی نہیں. مسیح دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. بائبل پڑھنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس سنڈے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. ایسے شخص، ایسے لوگ اس کیٹیگری میں شامل ہیں. مگر ایک بات فرق ہے، ایک اور بات، اور لکھا وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. ایک اور بات اس کی شخصیت کے بارے میں ہمیں پتہ لگتی ہے کہ یہ قد میں چھوٹا تھا، جس کو ہم اکثر جب ہم ٹیز کرتے ہیں تو بونا کہہ دیتے ہیں، انگلش میں مجٹ کہتے ہیں. عام انسان سے اس کا قد چھوٹا تھا، اور ایسے لوگوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے ہیں ہماری کمیونٹی، ہماری سوسائٹی میں. کسی کی آنکھ خراب ہو تو ہم اس کو کانا کہتے ہیں، کسی کی ٹانگ تھوڑا لنگڑا کے چلے تو اس کی پہچان لنگڑا ہوتی ہے. جی او کیڑا جوید، جی او جوید ہو جو لنگڑا. ہم ان کے فزیکل اپیرنس کو ان کی پہچان بناتے ہیں.
کیڑا جان جی؟ جان معذرت کے ساتھ اگر کوئی جان یہاں پر ہے، وہ جان جدے سیر سوال کو نہیں، وہ جڑا گنجا ہے. یہ اس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں. ہم لوگوں کی فزیکل اپیرنس کو ان کی پہچان بجاتے ہیں، چاہے وہ شخص چڑھتا ہی ہو. کون پسند کرتا ہے کہ اس کی کمزوری اس کی پہچان بنے؟ ہم انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کو اپنی پہچان بنانا چاہتے ہیں، مگر دنیا ہماری خامیوں کو ہماری پہچان بناتی ہے. کون سا زکئی؟ وہ زکئی، وہ ٹگنا تھا، وہ چھوٹا تھا، وہ بونا زکئی. یہ باتیں جب بچہ کوئی بچپن سے سنتا ہے تو وہ ڈپریس ہوتا ہے، اور دوسری بات وہ ریبیلیس ہو جاتا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے. اس کی سائیکی، اس کی سوچ ہر اس شخص کے خلاف ہوتی ہے جو اس کو ٹگنا یا بونا کہے گا. بہت سے لوگ اس لیے بری راہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کو کمیونٹی عزت نہیں دیتی. وہ عزت حاصل کرنے کے لیے پھر ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں. زکئی کی پرورش اس ماحول میں ہوئی کہ اس کے چھوٹے قد کو اس کی پہچان بنایا گیا، اور آخر ایسے لوگ تنگ آ کے کہتے ہیں جو مرضی مجھے کوئی کہتا ہے اب میں وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے. جن لوگوں نے مجھ پر لان تان کی ہے، جن لوگوں نے میری کمزوریوں کو پبلک میں اچھالا ہے، میری پہچان بنا دیا ہے، میں ایسا کام کروں گا کہ میں انہی لوگوں کے خلاف ہو جاؤں گا. This was the reason he became a tax collector. اس نے سوچ لیا کہ جو لوگ مجھے بونا کہتے ہیں، مجھے چھوٹا کہتے ہیں، میں انہی سے ٹیکس لوں گا، اور میں 4 گنا زیادہ لوں گا کیونکہ انہوں نے مجھ پر لان تان کی. And Jesus saw that. یہ بات صرف یسوع جان سکتا تھا، دنیا کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا کہ ایک یہودی بھائی، ایک یہودی بچہ اٹھ کر یہودیوں کے خلاف کیوں ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیوں ان پر ظلم کرتا ہے، کیوں ان سے ناجائز لیتا ہے. مگر ہم اس کی سائیکالوجی کو جب سٹڈی کریں تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس کے چھوٹے قد کی وجہ سے اس کے اندر دل میں بغاوت تھی ان لوگوں کے خلاف جو اس کے اپنے تھے، جن سے اسے پیار چاہیے تھا. ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی کمزوریوں کو ان کی ذات کی پرکھ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں کسی کی کمزوری کو اس کی پہچان نہیں بنانا چاہیے. لکھا محبت سب گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، پردہ ڈالتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کی برائی کو اچھالتے رہیں گے، اگر وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ پیار کریں، آپ اس کے راز کو راز رکھیں، اور آپ راز رکھنے کی بجائے اس کو سارے جہان میں بکھیر دیں گے، سب کو بتائیں گے، تو کیا اس کا تعلق آپ کے ساتھ اچھا رہے؟ بے شک جھگڑے ہوں گے، بے شک نفرتیں بڑھیں. یہ نفرت یہودیوں کے خلاف زکئی کے دل میں تھی. بے شک وہ خود یہودی تھا اور وہ تلاش کر رہا تھا کہ مجھے سچی محبت، سچا پیار کہاں سے ملے گا، اور یسوع کی گواہیاں اور اس کے کلام کی آواز اس کے دل میں پہنچی، اس کے کانوں میں پہنچی. اس لیے اس کے دل میں ایک جستجو تھی، ایک لگن تھی، ایک شوق تھا کہ کب میں اس یسوع کو دیکھوں گا. اور جب یسوع یریحو میں داخل ہوئے تو ایک بڑی بھیڑ تھی. اس بھیڑ میں کئی قسم کے لوگ تھے. اس میں بھیڑ میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو شوق سے خداوند یسوع کو دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ گواہیاں بڑی سنی. اچھا، آج وہ ہیرو یریحو میں داخل ہوا ہے جس کا ہر شہر میں شور ہے، جس نے پورے علاقے میں اس کا بول بالا ہے. He became کیا کہتے ہیں اس کو، سیلیبریٹی. آج کل کی لینگویج میں سیلیبریٹی کہتے ہیں. دا میریکل ورکر، دا اسٹوری ٹیلر، وہ جس نے کلیم کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، وہ جس کے لیے آسمان سے آواز آئی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ وہ ہے، ہاللیلویہ، جس نے لازر کو زندہ کیا. بڑا شور ہے. آج وہ یریحو میں داخل ہوا تو سب سے پہلی کیٹیگری اس گروپ میں، اس پوری بھیڑ میں وہ ہے جو شوق سے دیکھنے آئے. کوئی عورت آٹا گوندھ رہی ہوگی، بھاگی آئی ہوگی چھوڑ کے. کوئی کپڑے استری کر رہی ہوگی، وہ بھاگ کے آئی ہوگی، یہ دیکھیں یسوع کون ہے. اب اگر میں اور آپ کسی سٹی میں داخل ہوتے ہیں اور اس سٹی کا میئر اپنا آفس چھوڑ کے سڑک میں اکیلا آپ سے ملنے آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے.
कितनी बड़ी बात है। ये टैक्स कलेक्टर्स का सरदार है। ही इज अ चीफ इन द सिटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड पर्सनालिटी। इसको चाहिए था कि दफ्तर से कोई बंदा भेजता, यीशु से कहो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेरे दफ्तर में आके मुझे मिले। बड़े लोग जो हैं वो इस तरीके से मिलते हैं, अपना दफ्तर छोड़ के सड़क पे नहीं आ जाते। ज़कई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं किया, उसने अपनी अथॉरिटी यूज नहीं की, वो अकेला बाहर आ गया, क्योंकि उसने अपने दिल में समझ लिया था कि बेशक मैं एक सरदार हूं, बेशक मैं एक चीफ हूं, बेशक मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं इस शहर में, मगर यीशु मुझसे बड़ा है। अगर वो चाहता तो 4 बदमाश भेज के कहता कि यीशु को पकड़ के लाओ मेरे दफ्तर में, मैं मुलाकात करना चाहता हूं। उसको कोई जरूरत नहीं थी कि भीड़ में धक्के खाए। उसका कद छोटा था, भीड़ में एंटर नहीं हो सकता था। इस भीड़ में पहली कैटेगरी वो है जो यीशु को देखना चाहते थे, दूसरी वो है जो बीमार थे। उन्होंने सुना था कि यीशु के साए से भी लोग ठीक हो जाते हैं। उन्होंने सुना था कि इसका पल्लू छू लिया जाए तो शिफा पा जाते हैं। आज आप तमाशा देखने वालों में हैं या उनमें हैं जिनको जरूरत है? आज आप अपना मौजज़ा हासिल करना चाहते हैं। खुदावंद आपकी जिंदगी यरीहो है जिसमें वो आज एंटर हुआ है। आज वो मौजज़ा लेने आया है, आज वो मौजज़ा देने आया है, आज वो आपकी जरूरत पूरी करने आया है। अपनी कमजोरियों पर नजर न रखें, अपने तकब्बुर से नीचे आ जाए, अपने गरूर से नीचे आ जाए, अपनी अथॉरिटी को कुछ मत समझे। खुदावंद यीशु खुदाओं का खुदा है, हालेलुया। उसका नाम सब नामों से ऊंचा है। नाम का मतलब है उसका मकाम सब मकामों से ऊंचा है। उसकी अथॉरिटी हर अथॉरिटी से ऊंची है। उसकी बादशाही हर बादशाही से उत्तम है। हालेलुया। ये बात ज़कई को समझ में आई और उसने सोचा कि नहीं, मैं यीशु से अकेले मिलने जाऊंगा। मैं अपनी अथॉरिटी यूज नहीं करूंगा, मैं अपना इन्फ्लुएंस यूज नहीं करूंगा, मैं अपने बंदे नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा। पर जब वो खुद गया तो भीड़ बहुत थी और जा नहीं सकता था। और लिखा गया, चौथी आयत में लिखा है, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। खुदावंद यीशु जिस राह से जाने को था, ज़कई ने दूर से अंदाजा लगाया। उसने देखा कि इस भीड़ में मैं एंटर नहीं हो सकता, इस भीड़ में तमाशाई हैं, इस भीड़ में जरूरतमंद है, इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो फरीसी हैं, जो सिर्फ यीशु की गलती पकड़ने वाले हैं, जो सिर्फ इस ताक में रहते थे कि यीशु कोई गलती करे या कोई हम ऐसा सवाल करें जिसका ये जवाब ना दे सके और हम इसे फंसा लें। बहुत से लोग चर्च सिर्फ तमाशा देखने जाते हैं, बहुत से लोग चेक करने जाते हैं कि यार देखें पादरी कलाम की सुनाते हैं, जरा फंसाइए। बहुत से लोग बहुत से एजेंडे रखते हैं अपने अपने दिल में, उनके दिल सही नहीं होते। कुछ लोग छलांगे लगाते हैं एक चर्च से दूसरे में, नहीं यह चर्च नहीं ठीक, नो दूजा चेक कर लेते, ऐ भी नहीं ठीक, नहीं दूजा चेक कर लेने, वो भी नहीं ठीक। मैं आपको बताऊं, दुनिया में कोई चर्च ठीक नहीं है। आप खुद ठीक हो जाएं, सारे चर्च ठीक है। हम अपना दिल ठीक कर लें तो वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। फिर आप किसी भी चर्च में चले जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस भीड़ में अपने आप को परखें कि आप किस जगह खड़े हैं। इस भीड़ में एक शख्स और है जिसका नाम ज़कई है। क्या आपका दिल ज़कई के जैसा है, जो पूरे दिल से, अपने पूरे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी जान, हालेलुया, अपनी सारी अकल से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत करता। इस शख्स ने अपने रुतबे की फिक्र नहीं की, इसने अपने कद की फिक्र नहीं की, पर इसको पता था कि मैं बहुत छोटा हूं, इतनी बड़ी भीड़ में मैं दाखिल नहीं हो सकता, मुझे कोई यीशु तक जाने नहीं दे। कोई इधर से धक्का मारेगा, वो परे हो, कोई उधर से धक्का मारेगा। इसने सोचा मैं एक और काम करता हूं। इसने दूर से देखा कि यीशु किस राह को जा रहा है। क्या आप जानते हैं यीशु किस राह पे जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि यीशु के दिल में क्या है? राह पे जाने का मतलब है उसका मकसद क्या है। यीशु का मकसद क्या है?
کیا آپ اس راہ پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جہاں سے یسوع نے گزرنا ہے؟ وہ راہ سچائی کی راہ ہے، وہ راہ ایمانداری کی راہ ہے، وہ راہ پاکیزگی کی راہ ہے، وہ راہ راست بازی کی راہ ہے۔ یہ وہ راہیں ہیں جس پر یسوع جانے کو ہے، چلتا رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے۔ زکئی یسوع کی راہیں پہچان گیا۔ ایک گنہگار، the most rejected, the most biggest sinner in the city knows the way of the Lord. خداوند یسوع نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع نے کہا راہ، I am the way, I am the truth and I am the life۔ یسوع کی راہ کو آپ پہچانتے ہیں؟ اور اس نے ایک درخت دیکھا جو اس راہ میں تھا جہاں سے یسوع نے گزرنا تھا، اور اس نے اپنے قد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، تانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، وہ جتنے نام اس کو دیے تھے لوگوں نے ان کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے اپنا سٹیٹس نہیں دیکھا، اپنا رتبہ نہیں دیکھا، اپنا ٹائٹل نہیں دیکھا، چیف ٹیکس کلیکٹر ہے، جلدی سے درخت پہ چڑھ گیا۔ ساڈے جو پنجابی ہوندے نے وہ کہندے آ ویکھو باندر وانگو چڑھ گیا، یہ دماغ خراب ہو گیا۔ سارے لوگ بھیڑ میں ہیں، زکئی صاحب درخت پہ۔ ایسے ہی کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو ایسے ہی کہتے ہیں پنجابی جگتا مارچ پیچھے نہیں رہتے۔ میں بھی پنجابی ہوں اس لیے میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں۔ موقع ملنا چاہیے کسی دی چھیڑ ویکھو۔ زکئی چھوٹے قد کا درخت پہ چڑھ گیا، اس نے پرواہ نہیں کی۔ اور یسوع نے بھیڑ میں سے کسی کو نہیں دیکھا، سیدھا درخت پہ چڑھے ہوئے زکئی کو دیکھ لیا۔ اس نے زکئی کو نہیں دیکھا، اس نے ایک دل پورے شہر میں ایسا دیکھ لیا جس میں سب سے زیادہ بھوک، سب سے زیادہ لگن تھی، سب سے زیادہ پیاس تھی۔ اور اس کی قربانی دیکھیں، اس نے اپنا سٹیٹس، اپنا ٹائٹل سب قربان کر دیا، دل سے کر دیا۔ اس نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ یسوع کے ساتھ ملاقات کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا، میں کروں گا۔ This is what Jesus saw۔ ہاللیلویا۔ مجھے اچھا لگتا ہے ایک آیت کے، جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، خداوند کہتا ہے میں وہاں پر حاضر ہوں۔ ہمیں جہاں پر بھوک ہے، جہاں پیاس ہے، خداوند کہتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اتنے بڑے شہر میں، مجھے نہیں پتا آپ کن کن شہروں سے ہیں، آپ یسوع کو اپنے گھر انوائٹ کر سکتے ہیں۔ یسوع فارغ نہیں ہے کہ ہر گھر میں چلا جائے، اس کا ایک مقصد ہے، اس نے یروشلم میں جانا ہے۔ یریہو واز ناٹ ہز پلان، یریہو سے ہو کے جانا ضروری نہیں تھا، کیونکہ یسوع نے مصلوب ہونے کے لیے یروشلم میں جانا ہے۔ اچانک اس نے سوچا میں یریہو سے ہو کے جاؤں گا، اس لیے کیونکہ باپ نے کہا میں نے ایک دل دیکھا ہے، پاک روح نے بتایا کہ وہاں پر ایک شخص موجود ہے، اس کی زندگی بچاتے ہوئے جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اپنے روٹس چینج کر لیتا ہے پر اپنے پرنسپل چینج نہیں کرتا، اپنا مقصد سے نہیں ہٹتا مگر طریقہ بدل لیتا ہے۔ اس جہان سے جانے سے پہلے، اپنی جان صلیب پر دینے سے پہلے بھی ایک شخص کے دل میں شوق پیدا ہو گیا، اور وہ ایک ڈاکو تھا، اور وہ ایمان لے آیا اور وہ بھی بچ گیا۔ خداوند یسوع نے تب تک اپنی جان باپ کے حوالے نہیں کی جب تک ڈاکو نے توبہ نہیں کر لی۔ خداوند کو پتا تھا کہ صلیب پر بھی دونوں میں سے ایک توبہ کر لے۔ اس نے اپنی جان اپنے ہاتھ میں رکھی جب تک اس شخص نے توبہ نہیں کر لی اور ایمان نہیں لیا۔ باپ نے بتایا تھا کہ صلیب پر 2 ہوں گے، ایک توبہ کرے گا، ایک ایمان لائے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع نے روٹ چینج کیا صرف ایک شخص کے لیے۔ کیا آپ کے دل میں ایسی پیاس ہے کہ آج یسوع اگر شہر سے گزرے تو آپ کے گھر میں رک جائے اور کہے کہ مجھے اس گھر سے ہو کے جانا ضرور ہے؟ کیا قربان کریں گے آپ؟ کلام میں کوئی چیز فری نہیں ہے۔ فری اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے، مگر گیو اینڈ ٹیک از دا اونلی وے۔
that the heaven works. آپ کیا قربان کرتے ہیں کہ یسوع آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے؟ یسوع کی اٹینشن لینے کے لیے قربانی ہی ایک ذریعہ ہے. اپنا پیسہ قربان کر سکتے ہیں، اپنا گھر قربان کر سکتے ہیں، اپنا ٹائٹل قربان کر سکتے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑ سکتے ہیں. خداوند یسوع نے کہا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے مجھے سیکریفائس چاہیے. کیسا؟ ماں، باپ، بہن، بھائی، نوکر، کھیت، بزنسز، جب جو مانگو قربان کرو تو میں تمہاری طرف دوڑاؤں گا. زکائی درخت پر چڑھ گیا، خداوند یسوع نے دور سے دیکھ لیا اور کیا کہتے ہیں 4 آیت، پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر گیا. آمین. زکائی چل کے نہیں گیا، دوڑ کے گیا. اس سے پہلے کہ بھیڑ وہاں پہنچے زکائی نے کہا میں پہلے پہنچوں گا. چیف بننا یا کسی کو لیڈر ہونا ضروری ہے کہ آپ کا ویژن ہو، آپ کے پاس آپ آنے والے حالات کو پہلے سے دیکھ لیں اور پرکھ لیں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں. زکائی کی دوڑ بھیڑ کی سپیڈ سے زیادہ تھی. اس بھیڑ میں ایک اور کیٹیگری ہے. ایک میں نے بتایا تماشائی ہیں، دوسرے ضرورت مند ہیں، تیسرے فریسی ہیں، کچھ بھوکے اور پیاسے ہیں جو خداوند یسوع سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، مگر یسوع نے کسی کو ٹائم نہیں دیا. ایک کیٹیگری اور ہے، شاگرد بھی ساتھ ہیں جو خدا کے سچے، خداوند یسوع کے سچے شاگرد تھے، جو دن رات اپنے خاندان چھوڑ کر یسوع کے ساتھ رہتے تھے، شہر شہر گاؤں گاؤں اس کے ساتھ گھومتے تھے، سیکھتے تھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم نے کیسے کرنا ہے. آپ خود اپنے آپ کو پرکھیں، آپ تماشائیوں میں ہیں یا ضرورت مند میں ہو یا فریسیوں میں ہیں جو صرف اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، یا شاگردوں میں شامل ہیں جو اس سے دن رات رفاقت رکھتے ہیں. یا زکائی ہے کہ جیسے کہ آپ کے دل میں شوق بہت ہے مگر آپ قربانی نہیں دے سکتے. زکائی ایک ایسا شخص تھا جس نے سب کچھ قربان کرنے کا ٹھان لیا. اس نے کہا میں یسوع سے ضرور ملاقات کروں. اور زکائی درخت پر ہے، دوڑ کے بھیڑ سے پہلے پہنچ گیا اور پہنچ کے جب 5ویں آیت، جب یسوع اس جگہ پہنچا، اور یسوع نے اس درخت کے پاس سے ضروری جانا تھا. یسوع کی راہ کو زکائی پہچان گیا کہ یسوع کیا چاہتا ہے، یسوع کے اصول کیا ہیں، یسوع کا طریقہ کیا ہے، یسوع کی خواہش کیا ہے. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکائی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. کہہ رہا میں یہ شہر چھوڑ نہیں سکتا جب تک میں تیرے گھر سے نہ ہو جاؤں. 2 باتیں خداوند یسوع نے یہاں پر کہیں. پہلی بات یہ کہی کہ زکائی نیچے اتر. زکائی کو یہ حکم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف یہی کہہ دیتے کہ زکائی آج میں تیرے گھر ٹھہروں گا. اس کو نیچے اتر کے آنے کی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں یہ بھید کی بات ہے. زکائی سے کہا زکائی نیچے اتر آ. دیکھیں میں نے آپ کے گھر جانا ہو تو میں آپ کو فون کر کے کہہ دوں کہ جی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، تو آٹومیٹکلی آپ کہیں گے گھر پہنچے میں آ رہا ہوں. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پلیز آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے گھر چلے جائیں کیونکہ میں آ رہا ہوں. زکائی کو خداوند یسوع نے کہا، کیا کہا؟ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے کہا اے زکائی جلد اتر آ. اس سے یہ نہیں کہا درخت سے اترا. زکائی سے کہا جلد اتر آ. خداوند نے اس سے پہلے کہ آپ کو برکت دے آپ کو آزمائے گا. آزمائش اس کا کلام ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو کرنے کے لیے کہے گا. ابراہیم کو برکت دینے سے پہلے خدا نے کہا کہ تو اپنے باپ کا گھر چھوڑ پہلے.
ایک انسٹرکشن دی اس سے پہلے کہ وعدہ کرتا. جب اسحاق بڑا ہو گیا تو خداوند نے اس کو اور زیادہ برکت دینی تھی. اس کا پھر سے ٹیسٹ لیا. اس کو کہتا ہے اسحاق کو قربان کر دے. اس کا امتحان لیا. خدا آپ کو انسٹرکشن دے گا, ایگزام لے گا آپ کا, اور دیکھے گا کہ آپ فیل ہوتے ہو کہ پاس ہوتے ہو. اگر تو آپ نے وہ کر دیا جو خداوند نے کہا ہے, اور وہ ہمیشہ کچھ ایسا کام کرے گا جو آپ کی بساط سے, آپ کی کیپیسٹی سے, آپ کی سوچ سے, آپ کے پیسوں سے کہیں بڑا ہوگا. اور پھر وہ چیک کرے گا کہ آپ کا ایمان کیسا ہے, آپ اس کو کوالیفائی کرتے ہو کہ نہیں. جب ابراہم نے جانے بغیر کہ اس نے جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے, اس نے باپ کا گھر صرف خدا کی بات کے کہنے پر چھوڑ دیا. اس کو نہیں تھا پتا کہ جب اسحاق کو قربان کر دوں گا تو پھر میری اولاد کہاں سے آئے گی, میری نسل کیسے بڑھے گی. مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا, خدا کی بات کو مانا. خدا نے اس کا نام ابرام سے ابراہم کر دیا. کہتا پہلے تو قبیلے کا باپ تھا, اب تو قوموں کا باپ ہوگا. ہاللیلویا. یہاں پر ایک حکم دیا خداوند یسوع نے, نیچے اترا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری رات زکئی نے درخت پہ ٹنگے رہنا, تو انہیں تھلے تے آنا ہی سی, کسی ٹائم تے آ جاتا. اور یسوع نے کہا کہ نیچے اترا. اس کا مطلب ہے کہ اپنے غرور سے, اپنے تکبر سے نیچے اترا, اپنے سٹیٹس سے نیچے اترا, اپنے آپ کو حلیم بنا, اپنے آپ کو فروتن بنا, اپنے آپ کو مٹی ہے مٹی سمجھ. پہلا انسٹرکشن کہہ رہا پہلے نیچے اتر. نیچے اترے گا تو پھر میں تیرے گھر میں رہوں گا. برکت یہ دوں گا جب تو میری مان لے گا. ہاللیلویا. آج مجھے نہیں پتا زندگی میں آپ کو کن کن چیزوں کا غرور ہے. شاید آپ کا گھر بہت بڑا ہے, آپ کے بزنس بہت بڑا ہے, آپ کی گاڑیاں بہت بڑی ہیں, آپ کے بینک بیلنسز بہت زیادہ ہیں. خداوند یسوع کہتا ہے نیچے اترا. مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. ہاللیلویا. خداوند کہتے ہیں کہ میں حلیم ہوں, میرے جیسے حلیم بناؤ, میرے لیول پہ آؤ. خداوند نے یہ شاگردوں سے کہا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہتا ہے وہ اپنے سے چھوٹا بنا ہے, تو آسمان کی بادشاہی میں اونچا کیا جائے گا. بہت سے اول آخر ہو جائیں گے, بہت سے آخر جو اول ہو جائیں گے. This is the principle of heaven for elevation in the kingdom of heaven. آپ کو پروموشن ملتی ہے جب آپ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کرتے ہیں. خداوند یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور کہتا ہے کہ میں استاد ہو کے تمہارے لیے کرتا ہوں, تم پر بھی یہ فرض ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کرو. یہ مسیح کی لیڈرشپ یہ ہے کہ بی دا سرونٹ ٹو ایوری ون, سب کے نوکر ہو جاؤ, تو بے شک میں تمہیں سربلندی دوں گا, میں تمہاری عزت بڑھاؤں گا, میں تمہیں ترقی دوں گا, میں تمہیں اونچا اٹھاؤں گا. وہ زکئی جس کو پورے شہر نے رد کیا ہے, اس کو یسوع نے ایکسپٹ کیا ہے. ہاللیلویا. مت سوچیں کہ لوگوں نے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے, کون آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے. اپنے آپ کو یسوع کے لیے خالی کر دیں, جھگڑوں سے, ناراضگیوں سے, اپنے تکبر سے باز آ جائیں, اپنے آپ کو بالکل مٹی سمجھیں, تو خداوند آپ کو سرفرازی دے دے گا. جو لوگ آج انگلیاں اٹھاتے ہیں وہی لوگ آپ کے لیے باہیں کھول دیں گے, آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. ان کے ذہنوں کو, سوچوں کو یسوع بدل دے گا. اور امثال میں لکھا ہے کہ جب انسان کی روشیں خداوند کو پسند آتی ہیں تو وہ اس کے دشمنوں کو اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. آپ کا کام نہیں ہے دشمنوں کے دل بدلنا, آپ کا کام ہے یسوع کو اپنی زندگی میں لے کر آنا, یسوع کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلنا. دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ خود سمجھتا ہے. آپ کے مخالفوں کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے وہ خود سمجھتا ہے, وہ خود بدلے گا. 23 زبور میں لکھا ہے کہ وہ خدا, وہ قادر مطلق, وہ یہوہ, وہ باپ, وہ یسوع, وہ پاک روح میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. وہ بچھاتا ہے, وہ بچھاتا ہے. ہاللیلویا.
ہمارا خداوند عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ آپ کی جان بھی بچانا چاہتا ہے اور آپ کے مخالفوں کی بھی بچانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے کرے گا؟ یہ وہی کر سکتا ہے، وہ آپ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے مخالف ہیں، مگر خدا کے نہیں ہیں۔ شاید وہ آپ سے زیادہ خدا سے پیار کرتے ہوں، مگر آپ کے ساتھ ان کا ذہن نہیں ملتا، اس لیے وہ آپ کے دشمن۔ تو خداوند کہتا ہے کہ جب میں تمہارے دشمنوں کے ساتھ ان کے دل کو موم کر دوں گا، تمہارے دل موم ہو جائیں گے، تو تم آپس میں مل جاؤ گے۔ وہ ملاپ میں اپنے وقت میں اپنے طریقے سے کرواؤں گا۔ شاید کچھ جھگڑوں کو 20 سال لگ جائے، آپ نہیں بدل سکے، یسوع اپنے وقت میں بدل دے گا۔ آپ اپنی چال چلن، اپنا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک رکھیں، and everything will happen for you۔ اور آگے لکھا ہے، اس نے کہا زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ ضرور ہے، کہتا میں گزر نہیں سکتا، it is a must thing I come to your house۔ یہ زکئی نے انوائٹ نہیں کیا ہے۔ ایک بار میں اور پیٹر بھائی کہیں پر عبادت میں تھے مالٹا کی بات ہے، اور ہم لوگوں کے لیے دعا کر رہے تھے چرچ میں، تو اچانک پیٹر بھائی نے کہا کہ کسی فیملی کو، کہتے ہیں بھائی کل ہم نے آپ کے گھر ناشتہ کرنا۔ میں نے ان کا منہ دیکھا، میں کہا پا جی، مطلب کسی نے ہم انوائٹ نہیں کیا، تسی ایویں زبردستی ہم آپ کے گھر کھانا کھائیں گے۔ میں کہا جی پیٹر بھائی اے کی گل ہوئی؟ کہتے ہیں بس ہولی اسپرٹ نے کہا ہے اسی تہاڈے گھر کھانا کھانا ہے تو کھانا ہے پکان۔ میں کہا کمال ہوگی پا جی یہ ایک ایسی انویٹیشن ہے جو خداوند یسوع نے خود اپنے آپ کو انوائٹ کیا زکئی کے گھر میں، کہہ رہا میں نے تیرے گھر آنا ہے۔ زکئی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ all he know کہ میں ایک ریجیکٹڈ آدمی ہوں، مجھے کوئی یہودی پسند نہیں کرتا، اور یسوع جو یہودیوں میں پیدا ہوا ہے وہ کیوں کر زکئی جیسے بندے کے گھر جائے گا؟ مگر خداوند پبلک نیوز پڑھ کے نہیں لوگوں کو اسیس کرتا، وہ خود اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ یسوع نے دیکھ لیا، اور جسے کوئی پسند نہیں کرتا اسے یسوع نے پسند کیا، اس کو یسوع نے ایکسپٹ کیا اور اس کے گھر ٹھہرنے کا ارادہ کیا۔ ہاللیلویا۔ 6 آیت میں لکھا ہے وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ جلد اتر کر اگر خداوند نے آپ سے کوئی بات کی ہے تو کتنے سال لگائیں گے آپ اس پر عمل کرنے؟ ایک امیر شخص تھا اور اس نے کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں۔ خداوند نے کہا وہ شریعت پر عمل کر جاتے، کہتا وہ تو میں بچپن سے کرتا ہے۔ خداوند نے کہا اچھا پھر ایسے کر، اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے۔ اور لکھا ہے کہ وہ منہ بنا کے چلا گیا کیونکہ بہت امیر تھا۔ یسوع نے کوئی بادر نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تیری راہ وہ میری راہ، نہیں کر سکتا، تیری مرضی۔ تو آسمان کی بادشاہی میں جانا بھی چاہتا ہے اور بیچنا بھی نہیں چاہتا کچھ بھی، حکم ماننا نہیں چاہتا۔ تو نے ابھی کہا کہ میں سارے حکم مانتا ہوں، ابھی میں نے ایک دیا تو نے وہی نہیں مانی۔ اس کے منہ پر اس کو جھوٹا کر دی کہ تو کہہ رہا میں پوری شریعت پر عمل کرتا ہوں، شریعت میں سے ایک حکم میں نے تجھے کہا اپنے سارے دل، اپنی ساری طاقت، اپنی سارے دل سے، طاقت سے، جان سے محبت رکھ۔ تو طاقت کا مطلب ہے جو عبرانی میں ورڈ ہے وہ ہے اپنی ساری دولت، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سب سے خدا سے محبت۔ کہتا ہے تو نے تو یہی توڑ دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کہتا ہے گڈ بائی بردر، I'll see you on the judgment day۔ جس دن عدالت ہوگی اس دن ملاقات کروں گی۔ زکئی نے فوراً عمل کیا، لکھا کہ نیچے اتر آیا اور پھر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ پادری صاحب کو گھر انوائٹ کرنا کیونکہ آپ کی ضرورت ہے، دعا کرانی ہے، وہ ایک فرق بات ہے۔ خوشی سے کہنا ایک فرق بات ہے۔ اپنی مجبوریوں کے لیے، اپنے فائدے کے لیے یسوع کو گھر میں بلانا ایک فرق بات ہے۔ شکر گزاری کے لیے بلانا فرق بات ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ مقدسوں کو اپنی ہر خوشی میں شامل رکھو، ضروری بات ہے، یہ حکم ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ جب آپ کو بزنس آپ کا بڑھ جائے، جب آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، جب آپ کے بچوں کی رشتے طے ہو جائیں، جب آپ کے گھر میں کوئی بھی خوشی ہو اس میں آپ مقدسوں کو شامل نہ کریں، یہ حکم ہے، یو مسٹ۔ تو پادری صاحب کو بلایا جب دعا کرانی تھی، جب بڑے حالات خراب تھے، بیماری تھی گھر میں، جب ٹھیک ہو گئی اس کے بعد تو کون تو میں کون، پھر اگلی بیماری آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ یو ڈونٹ ڈو دیٹ۔ زکئی خوشی سے
یسوع کو اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے جہاں اترا. دیکھا ایک گل سی, زکائی کو پتا تھا کہ مجھے کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا, اور اگر میں نے ملنے کی کوشش کی تو ریجیکٹ ہی ہوگا. اور وہ حیران رہ گیا کہ یسوع نے اس کو قبول کر لیا, اس کے گھر کو چن لیا. پورے شہر میں سے یہ گھر نیوز ہیڈ لائن بن گیا. وہ گھر جو رد کیا ہوا تھا اب سارے ارد گرد کھڑے ہیں اور بڑ کر رہے ہیں, لے یسوع نے ہی کر لبا سی, اور جا فلانے دس یسوع نے کیڑا, اینو دس کنا ظلم کیتا ہے ساڈے تے, کوئی جا کے بتائے اس کو. یسوع پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کس کے گھر چلا گیا. یہ بڑبڑاہٹ ہوتی, بڑ. ہن ان نے سانو ٹھگیا, یسوع نے بھی ٹھگے گا. یسوع نے کسی کے بڑبڑانے کی پرواہ نہیں کی. And then he said, 8ویں آیت, اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند, ہلیلویا, زکئی نے توبہ کر لی. توبہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کھلے عام. کتنے لوگ سن رہے ہیں, کھڑکیوں میں سے جھانک رہے ہیں, دروازے میں دیکھ رہے ہیں کہ زکئی کے گھر میں یسوع بیٹھا ہے, اور دیکھ دیکھ کے بڑبڑا رہے ہیں. اور زکئی کان میں نہیں کہہ رہا, کھلے عام کہہ رہا ہے کہ یسوع میں نے گناہ کیا ہے, اور میں مخلصی چاہتا ہوں, چھٹکارا چاہتا ہوں. اور اس نے کہ چھٹکارے اور اس کی سچی توبہ. توبہ میں اور سچی توبہ میں فرق ہے. کچھ لوگ جذباتی طور پہ توبہ کرتے ہیں. جذباتی توبہ 6 مہینے رہتی ہے, سال رہتی ہے, 2 سال رہتی ہے, وہ لوگ پھر واپس ویسے. یہ سچی توبہ نہیں ہے. میکسیمم لوگ دعاؤں میں, عبادتوں میں, کروسیڈز میں ایموشنل ڈیسیجن لیتے ہیں, وہ ان کا سیریس ڈیسیجن نہیں ہوتا. توبہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے لیے واپسی نہیں ہے. اور اگر آپ کسی مقام پر سوچتے ہیں کہ میں واپس ویسا ہو جاؤں گا, تو آپ کی توبہ کبھی بھی سچی نہیں تھی. وہ ایک ڈرامہ تھا, ایک ایموشنل جذبات. جیسے سب ہنس رہے ہیں تو آپ کا بھی دل کرتا ہے ہنسیں, تھوڑی دیر بعد آپ ہنسیں گے, پر اصل میں خوشی نہیں ہے. وہ تو خوشی سے ہنس رہے ہیں, تسی ایویں ہنسی جان دے. سارے رو رہے ہیں, جنازہ ہوتا ہے نا, جنازہ گزرا, سارے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے روتے ہیں. اصل میں نہ بندے سے کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ کوئی پتہ ہوتا ہے, کیونکہ سارے رونڈے نے, اسی بھی چلو تھوڑے 2 کسور سٹ لیے. چنگا تو نہ لگتا ہوں سارے ایسے منہ بنائے ہوئے تو آپ ایسے کر کے بیٹھے ہیں. اب سارے توبہ کر رہے ہیں تو چنگا نہیں لگتا میں نہ کراں, میں بھی کر لینا, چلو کوئی گل نہیں. یہ وہ توبہ سچی توبہ نہیں ہے. یہ توبہ سچی توبہ ہے جس میں قربانی ہے, جس میں اس نے مخلصی حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو معاف کرنے کے لیے اور ان سے معافی مانگنے کا یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا ناجائز لیا تھا 4 گنا واپس لوٹائے. ہم توبہ کر لیتے ہیں مگر معاف نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں خدا تو مجھے معاف کر دے, خدا کہتا ہے چل میں تجھے معاف کرتا ہوں, پہلے تو بھی جا کے معاف کرنے, نہیں ہو سکتا. تو توبہ کا کی اصلی توبہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جن کا قصور کیا ہے, اور ان سے کہیں کہ میں نے نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. آج کے بعد تسی جو مرضی مینوں کہہ لیں, میرا منہ تمہارے خلاف نہیں کھلے گا, اور میں ہاتھ جوڑ کے تاڑے کولوں معافی مانگنا, مینوں معاف کر دو, جے میں زیادتی کیتی ہے مینوں پلیز معاف کر دو. زکئی ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگ رہا ہے, یسوع سے بھی اور لوگوں سے بھی. یہ غلط تعلیم ہے کہ آپ خدا سے تو معافی مانگ لیں پر لوگوں سے نہیں مانگے, آپ کو دونوں طرف سے معافی مانگے. اور زکئی نے کھڑے ہو کر, بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے پبلک میں اناؤنسمنٹ کی, خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. اس کو کہتے ہیں چیریٹی. آدھا مال غریبوں کو دیتا. تو پیٹر بھائی کا میتھ شاید مجھ سے زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. تو زکئی ایک دولت مند آدمی ہے, تو میرا خیال ہے کوئی ملینئر تو ہوئے گا ہی, 1 ملین تو ہوئے گا ہی.
तो पीटर भाई बताएं जरा, आधा माल कितना बना? अगर $1 मिलियन है तो आधा माल कितना बन गया? पास्टर हाँ जी, पास्टर जी मेरा मैथ से ना चंगा नहीं। अच्छा कर लो फिर हुण जे चैरिटी च पैसे मतलब कोई देन लग गया तुहानू। देखिए उसने चैरिटीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने कहा कि मेरा आधा फंड जो है सो $5 लाख, अगर $1 मिलियन है उसके पास तो $5 लाख मैं गरीबों को दूंगा। फिर क्या कहता है, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चौगुना अदा करूंगा। कितना पैसा होएगा देखो। उसने ठान लिया था कि मेरे पास कुछ भी ना रहे, मुझे यीशु चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए। और जब ये ऐसा कर रहा है तो आप ये सोचें कि रूमी गवर्नमेंट जिसने इसको टैक्स कलेक्टर ठहराया है, क्या वो उसको दोबारा जॉब देंगे? ये तो उन लोगों की फेवर करने लग गया जिनसे टैक्स लेता था और गवर्नमेंट को देता। इसने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। इसने अपने स्टेटस से रिजाइन कर दिया। इसने अपने टाइटल को पीछे फेंक दिया। इसने अपने फिजिकल अपीयरेंस की परवाह नहीं की। इसने लोगों के बुड़बुड़ाने को भी कुछ नहीं सोचा कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, यीशु क्या सुन रहा है। इसने यीशु के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया और कहता है कि मैं मखलसी चाहता हूं और मुझे ये असूल समझ आ गया है खुदावंद आपकी तालीम से कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा और जो तुम बोगे वो ही काटोगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं छुटकारा चाहता हूं। मैं सबसे पहले ये करूंगा कि जिस ने से मैंने नाजायज लिया उसको मैं 4 गुना वापस लौटाऊंगा। तो जिसने 1000 लिया सी ओदी ते मौजां लग गई, कहंदा 4000 वापस आया। जिसका 10,000 सी ओनू 40,000 मिलिया, ते जिदा लाख सी ओनू 4 लाख मिलिया। वाह जी वाह, वो कहंदा कि ईद ही होगी भाई जी, ज़कई वगैरह ते बंदा ही कोई नहीं शहर च। हालेलुया। ज़कई मोस्ट जेनरस पर्सन इन द सिटी, सडनली एक सेकंड में लूटने वाला बारिश करने वाला बन गया। पैसे की बारिश कर दी पूरे शहर पे इसने। गरीब छलांगे लगा रहे हैं, ओ वाह जी वाह मैकडोनल्ड आ रहा है, आज KFC खावांगे, क्या बात है जी, मौजां ही लग गई। किन्ने पैसे दिते? उस ज़कई ने, हैं ज़कई ने, उस ज़कई आया सी 4000 दे गया, 1000 बनदा सी। हैं ज़कई और वो बोना गया। वो नहीं बोना नहीं है, ਉਹਦੇ घर ਤੇ यीशु आया। वाह जी वाह। खुदा आपकी पहचान बदल देगा। खुदावंद आपकी इज्जत बढ़ा देगा। खुदावंद खुशियों से आपकी जिंदगी को भर देगा। हालेलुया। नजात पाने के लिए कुर्बान होना जरूरी है। कुर्बानी फिजिकल नहीं कि आप रस्सी से लटक जाएं कि मैं यीशु लिए कुर्बानी दूं। कुर्बानी का मतलब है जो चीजें आपकी इज्जत का बायस है उनको यीशु के लिए कुर्बान कर दे। यीशु कहता है कि मैं तुझे सरफराजी और सरबुलंदी बख्शूंगा, मैं दूंगा, अपने तरीके से दूंगा। आसमान की बादशाही में तू ऊंचा होगा, मेरे तख्त पर बैठने के लायक होगा। हालेलुया। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। यीशु ने उसे कहा, फिर इस सारे काम के बाद पता नहीं कितने खाते खोले होंगे, कितनी किताबें खोली होंगी और सारा हिसाब किताब करके कह रहा होगा अपने नौकरों को और अपने सारे स्टाफ को। उसने कहा कि सारों को 4 गुना वापस लौटाओ, जल्दी करो। ये काम खत्म हुआ तो यीशु ने एक अनाउंसमेंट की और खुदावन यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई, आज इस घर में नजात आई। किसी और घर में नहीं आई, किसी और शख्स की जिंदगी में नहीं आई। पूरा यरीहो निकल कर यीशु को देखने आया। नजात सिर्फ एक घर में आई है, जिस घर में खुदावन यीशु के असूल माने गए हैं, खुदावन यीशु की तालीम मानी गई है,
जिस घर में खुदावंद यीशु का खौफ है, खुदावंद यीशु की इज्जत है, खुदावंद के यीशु की सिखाई हुई तालीम पर अमल किया जाता है, सिर्फ सीखने वाले नहीं बचाए जाते, अमल किए जाने वाले बचाए जाते हैं। नजात एक जिंदगी का तरीका है, जिंदगी गुजारने का तरीका है, एक सलीका है जो खुदावंद यीशु ने सिखाया। और खुदावंद यीशु ने कहा कि आज इस घर में, जकई के घर में नजात आई। कब आई है? जब उसने माफी मांगी है और सबको माफ किया है, तब नजात आई है। ये एंटर होते नहीं उसने कह दिया, एंटर होने के बाद उसने देखा है कि जकई का एटीट्यूड क्या है, ये अब करता क्या है। उसने खुदावंद यीशु को पहले पानी नहीं पूछा, रोटी नहीं पूछी, उसने कहा पहले मैं तेरी इज्जत तेरे कलाम पर अमल करने से करता। हालेलुया। खुदावंद को आपकी रोटी से, आपके पानी से, आप कैसे उसको दयाकियां देते हैं, आप ऑफरिंग्स देते हैं, अगर अमल नहीं करते तो निजात नहीं आएगी। आपका रुपया पैसा खुदावंद को खरीद नहीं सकता। डोंट ट्राई टू ब्राइब गॉड एंड थिंक दैट ही इज हैप्पी। उसकी खुशी सिर्फ एक है। खुदावंद यीशु ने कहा कि मेरी रोटी ये है कि मैं अपने बाप के काम को जमीन पर पूरा करूं। हालेलुया। दिस इज द बेस्ट ब्रेड दैट यू कैन सर्व जीसस। यही वो खाना है, यही वो खुराक है जिसकी भूख और प्यास खुदावंद को आपकी जिंदगी से है। मखलसी, रिहाई, छुटकारा, कलाम पर सच्चाई से चलना, अमल करना, चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना, सब काम एक झटके में पूरी जिंदगी के प्रिंसिपल्स, सारे असूल बदल दिए जकई ने एक सेकंड में। उसने कहा यीशु मेरी जिंदगी में आ गया है, अब मैं सब वो करूंगा जो यीशु ने कहा है। यीशु ने इसको कुछ करने के लिए नहीं कहा, उसने सुना था, तालीम ली हुई थी, उसने बहुत बार गौर किया था कि ये यीशु जो मोजे करता फिरता है, इसकी तालीम क्या है, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इसके कानून क्या हैं, इसके असूल क्या हैं, ये क्या मांग रहा है लोगों से। उसने जो कुछ यीशु चाहता था, लिखा ना कि उसने दूर से देख लिया कि यीशु किस राह पे जाने। ये उसकी हिकमत है, ये उसकी समझदारी है, ये उसकी मैच्योरिटी है। कलाम में लिखा है कि वक्त के हिसाब से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर तुम अभी तक दूध पीते बच्चे की मांग, सख्त गजा हजम नहीं कर सकते। 30 साल हो गए मसीही हुए, क्रिश्चियन कहलाते हुए, 50 साल हो गए क्रिश्चियन कहलाते हुए, 60 साल हो गए क्रिश्चियन कहलाते हुए, 15 साल हो गए तौबा किए हुए, कोई बदलाव नहीं है लाइफ में। आपकी प्लानिंग क्या है कि मैं अगले 4 साल में, अगले 5 साल में, अगले 2 साल में, इस साल के आखिर तक मैं पहले मसीही कैसा था, अगले 5 साल में मैंने कैसा हूं। व्हाट इज योर स्पिरिचुअल गोल? ये सरदार है, चीफ है, इसने टारगेट्स बनाए होते थे, अगले 6 महीने में इतना टैक्स मैंने गवर्नमेंट को देना है ताकि मेरी प्रमोशन हो सके। अब इसके पास स्पिरिचुअल गोल है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव्स है, स्पिरिचुअल टारगेट्स है, और उसको हासिल करने के लिए उसने अपने सारे चीजों को पलट दिया, अपने सारे डिसीजंस चेंज कर दिए, अपने सारी जिंदगी का लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। और खुदावंद यीशु ने उसको आसमान की बादशाही में अपने पास बिठाने का रुतबा दिया। हालेलुया। आपको जमीन पर तख्त चाहिए या आसमान पर तख्त चाहिए? आपको जमीन पर इज्जत चाहिए, लोगों से चाहिए, या खुदा की नजर में? अगर खुदा की नजर में चाहिए तो कुर्बानी देना जरूरी है, माफ करना जरूरी है, अपने आप को छोटा करना जरूरी है। और खुदावंद यीशु ने 2 अनाउंसमेंट्स की। उसने कहा कि आज इस घर में नजात आई है, और दूसरी अनाउंसमेंट की इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। कहता है तुम समझते हो कि तुम अब्राहम के बेटे हो, जो बुड़बुड़ा रहे हो, जो इसके खिलाफ बातें कर रहे हो, जो इस पर लान तान करते हो, जिसको रिजेक्ट करते हो, ये तुम्हारा ब्लड ब्रदर है। हालेलुया। ये अब्राहम का बेटा है।
मतलब یہ کہ یہ اسی عہد کا فرزند ہے جس کے تم ہو. اس کے لیے وہی برکتیں میں نے آج ریلیز کی ہیں جس کا تم سمجھتے ہو کہ یہ حقدار نہیں ہے. یہ اسی میراث کا وارث ہے جو ابراہم سے میں نے وعدہ کیا تھا. جو برکت خداوند یسوع کہتے ہیں میں نے بنائے عالم سے پیشتر ابراہم کے لیے رکھی تھی, وہ آج زکئی کو ملے گی. He qualifies for that covenant blessing. اور آخری بات, کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے ہیں. یہ جواب اس نے بڑبڑانے والوں کو کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم بچے ہوئے ہو, مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کو میں بچاتا ہوں اسے ہی نجات ملتی ہے. جو کھویا ہوا ہے میں اس کے لیے آیا ہوں. خداوند یسوع نے ایک جگہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ جو تندرست ہیں انہیں طبیب کی نہیں بلکہ بیماروں کو ضرورت ہے. جو نفسیاتی بیمار ہیں, جو اسپرچولی بیمار ہیں, جو فزیکلی بیمار ہیں, مگر بیمار تو ساری دنیا ہے, بات بیماروں کی نہیں ہے. ایسے بیمار جو خداوند یسوع کو پانے کے لیے سب کچھ تیاگ دینے کے لیے اپنا دل ٹھان لیتے ہیں, وہ شفا پاتے ہیں, وہ نجات پاتے ہیں. جو اپنے اثر رسوخ اور اپنا پیسہ اور اپنی سارے سٹیٹس کو پرے پھینک دیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ یسوع چاہیے. ہاللیلویا. جستجو ہے اس کی پیاس ہے, اس کی لگن ہے. اور خداوند یسوع کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جستجو اس کے رتبے پر حاوی ہوگی. اپنی جستجو اور اپنی پیاس کو اپنے تمام تکبر کے ساتھ ناپیں اور دیکھیں کون سا پلڑا بھاری ہے. آپ کو اپنی جگہ خود سی سمجھ آ جائے گی. آج پاکرو سے دعا کر مانگے کہ خداوند کون سی کمزوریاں ہیں جو مجھے یسوع کے پاس نہیں آنے دیتی. میں کیا کیا ریموو کروں اپنی لائف سے, میں کون سی چیزیں ہٹاؤں. کچھ لوگ آپ کو ہٹانے پڑیں گے, کچھ فیصلے آپ کو اپنی زندگی سے ریموو کرنے پڑیں گے. ضروری ہے کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کی ضرورت ہے خدا کے ساتھ. ہاللیلویا. اور خداوند آپ کو پہچان بھی دے گا, سرفرازی بھی دے گا, ساری برکتیں دے گا, کیونکہ آسمان کی بادشاہی زمین پر آ چکی ہے ان کے لیے جنہوں نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہیں. اور آسمان کی بادشاہی آپ کو بادشاہ بنائے گی. آسمان کی بادشاہی آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گی. آسمان کی بادشاہی آپ کو تخت نشین بناتی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کو آپ کی جگہ دکھائے. خداوند آپ کی زندگی سے وہ تمام ہرڈلز, وہ تمام ہنڈرنسز, وہ تمام بلاکیجز, وہ سارے پتھر, وہ تمام رکاوٹیں دور کرے جو پہاڑ بن کے آپ کی زندگی میں کھڑے ہیں اور آپ کو خداوند کے پاس آنے سے روکتے ہیں. You are responsible for your own spiritual levels. آپ نے کس حد تک خداوند کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے وہ خدا پر نہیں ہے, وہ آپ پر منحصر ہے. It depends on you. زکائی کی برکت, زکائی کی نجات, زکائی کے فیصلوں پر بیس کرتی ہے. Nobody was responsible for that. Zacchaeus was himself responsible for his own spiritual walk. You are responsible for your own spiritual walk. You are responsible for your own spiritual blessings. آپ خود ذمہ دار ہیں کہ کتنی برکت چاہیے, کس ایریے میں چاہیے, کب چاہیے. زکائی نے موقع نہیں چھوڑا. اس نے کہا پتہ نہیں آئندہ یسوع یہاں سے آئے گا یہ روم میں کہ نہیں آئے گا, پر آج آ گیا ہے میں ملاقات کروں گا. ہاللیلویا. آج یسوع گزر رہا ہے اور یقین مانیں کہ یسوع گزر جائے گا اور پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. ایک فضل کا دروازہ کھلا ہے. آج وہ باہیں پھیلائے بلاتا ہے. ایک دن انگلی اٹھا کے فیصلہ کرے گا. اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو بدل دے.
اپنا سب کچھ یسوع کے لیے قربان کریں. خداوند سے کہیں خداوند مجھ پر رحم فرما. اگر معاف نہیں کر سکتے تو دعا کریں کہ معافی کی قوت مل جائے. خداوند سے کہیں کہ فلاں فلاں شخص کو معاف کرنا بہت مشکل تھا, میں قوت مانگتا ہوں. ہاللیلویا.